ویلکم بیک ناظرین. ہم بابر امان صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. امان صاحب، آپ نے یہ بیان دیا جس سے بڑے لوگ یہاں پر پنجاب میں پریشان ہوئے کہ ساری ڈیڈ باڈیز اور ساری پٹیشنز پنجاب سے آتی ہیں، تو ایسے لگتا ہے آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے سندھ کارڈ پلے کر رہے ہیں. یہ پنجاب کا مقدمہ تھا. پنجاب میں کچھ لوگ پریشان ہوئے، زیادہ لوگ اس بات پہ خوش ہوئے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے ڈاکٹر خان کی ڈیڈ باڈی کہاں سے گئی، شہید قائد عوام کا تابوت کہاں سے بھجوایا گیا، شہید محترمہ کا خون میں رنگا ہوا دوپٹہ اور ان کی ڈیڈ باڈی کہاں سے بھجوائی گئی. مطلب کہنے کا مطلب میں کہنے کا مطلب بڑا سادہ ہے. لیاقت علی خان صاحب کی ڈیڈ باڈی کہاں سے گئی؟ اس وقت کوئی ایک پٹیشن نہ آزاد کشمیر میں پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف ہے، نہ گلگت بلتستان میں ہے، نہ فاٹا کی کوٹ کسی میں ہے، نہ ہی خیبر پختونخوا میں ہے، نہ ہی سندھ میں اور نہ ہی بلوچستان میں. آپ کا کہنا ہے کہ شریف برادرز کروا رہے ہیں. یہ فیکچول پوزیشن ہے کہ سارا ایک جگہ پہ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فیڈریشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور تخت لاہور زندہ باد. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ پھر تخت لاہور میں ہمارے کوئی جوڈیشی کا بھی حصہ ہے؟ ظاہر ہے پھر حصہ تو اپورشنمنٹ کا سوال آ گیا نا کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا. میں نے سوال بیسیکلی ایک پولیٹیکل انٹلیکچوئل سوال میں نے اٹھایا ہے، اور اس میں اگر کسی جگہ میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیے جی میں کہاں غلط ہوں. فیکچولی آئی ایم انکریکٹ. ٹیل می ویئر آئی ایم انکریکٹ. آئی ایم ناٹ انکریکٹ. یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہوئی. میرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا، خدا کے واسطے میں نے بار بار کہا، پھر کہتا ہوں کہ رک جاؤ. لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اور لاشیں اٹھا سکیں، لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اور صدمات سہ سکیں. اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو. بابر صاحب، آپ یہ شعر و شاعری کر رہے ہیں، انقلابی باتیں کر رہے ہیں، مگر انقلابی باتیں تو نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو وہ پاور میں آتے ہیں تو انقلاب تو وہ لائیں گے، آپ تو اسٹیٹس کو والے. دونوں سے ایک بات کہتا ہوں چھوٹی سی، گھر کا سائز میرے والا کہہ لیں، انقلاب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. مطلب کیا آپ کا کہ میں کہتا ہوں ایکڑوں سے سینکڑوں کنالوں سے تھوڑا سا چھوٹا، کنال والے میں آ جائیں. مطلب ہے رائے ونڈ آپ نے کہا کہ 750 ایکڑ میں، یہ آپ کے لفظ. کنال والے میں آ جائیں. تو عمران خان کے پاس 10 مرلے میں آ جائیں. عمران کے پاس ایک آدمی تو ہے عمران کے پاس جن کے پاس ٹیکس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وائی وڈ دے ویسٹ دیئر انرجی. یہ بتائیں کہ اس وقت جو پروسیکیوٹر جنرل بنائے گئے ہیں نیب کے، انہوں نے ایک ایپلیکیشن ان کے خلاف آئی سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے اس کا جواب دیا اس ایپلیکیشن کا، اور سارے میڈیا نے یہ بات اٹھا لی کہ یہ شاید آپ کی ہدایت کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کے خلاف سخت خط لکھا گیا. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس کی کلیریفیکیشن آج تک صحیح طریقے سے نہ آپ کی منسٹری سے آئی ہے، نہ عرفان قادر صاحب سے آئی ہے. تو کیا یہ آپ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ یہ ایک سخت خط دیا آپ لوگوں نے؟ کیونکہ ایسا تو چیز نہیں. اس کو تو کلیریفائی کیا منسٹری نے بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جن لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو ان کو کوئی آڈینس کا رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ آڈینس کا رائٹ ہے نا، تو پھر جو آڈینس والے جاتے ہیں. اور عرفان قادر کے بارے میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کا یہ شہر ہے، کسی سے پوچھ لیجیے گا کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اور یہ بھی پوچھ لیجیے گا کس جج کا وہ بیٹا ہے. اس لیے لوگوں کی پگڑیاں عدالت کے اندر ہو، عدالت کے باہر ہو، حکومت کے اندر ہو، حکومت کے باہر ہو، ایوان کے اندر ہو، ایوان کے باہر ہو، محفوظ رہنی چاہیے. دیکھیے میں اسی سے بات آگے بڑھاتا ہوں. آپ کے بارے میں کیونکہ عرفان قادر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ایک یہ بھی اس ایپلیکیشن میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو نوٹیفیکیشن تھی جو ریسٹور کیا جس کے تحت ججز کو، وہ بھی وڈرا ہو سکتی ہے. انہوں نے اس ایپلیکیشن میں یہ ایک پوائنٹ، یہ ان کی اوپینین ہے، یہ ان کا پوائنٹ ہے. کیا یہ آپ کا بھی اوپینین ہے؟ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ تو کیا ہے؟ نہیں، میں نے کوئی اشارہ کبھی نہیں کیا. میں نے کوئی کیا یہ پاسبل ہے؟ میں اس لیے آپ کو پتا ہے میں صوفی بندہ، میں اشارے والا بندہ نہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک نوٹیفیکیشن ہوئی تھی پھر وہ وڈرا ہو گئی. غالباً وہ اس وقت ہوئی تھی جب ثاقب نثار صاحب کا لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس بننے کا آپ کے ارادے تھے، پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں اوپر آنا چاہیے، آپ لوگوں نے نوٹیفیکیشن کر دی. کہنا ہے لوگوں کا کہ آپ نے ثاقب نثار صاحب سے بات چیت کی تھی، کوئی ایسی بات تھی؟ دیکھیں کوئی جج ایسے نہیں ہیں اور وکیل اور گورنمنٹ جن کے درمیان کوئی سوشلائزیشن کبھی یا کوئی چھوٹی موٹی کسی جگہ میل ملاقات نہ ہوتی ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہو. ہم سارے اس معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن I don't want to be part of any dirty thing. I don't want to be part of any dirty exercise and I have never been part of any such thing. بابر وان صاحب، آج کل بڑا چرچا، آپ جہاز میں کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں،
بریف کیسز پکڑے ہوئے ہیں, چیکس بھرے ہوئے ہیں, اس میں بار ایسوسیشنز کو آپ چیکس دے رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ جو میں نے کیمرہ مین کو دیا آپ نے کسی کو نہیں بتانا. چیک 2 چیزیں جی 5-6 لوگ نوازے جاتے تھے اور ان میں سے ایک لا منسٹر صاحب ہوتے تھے. میرے پیسے نہیں ہیں, میری قوم کے پیسے, اور پیسے جو ہیں گرانٹ ان ایڈ کی مد میں بجٹ میں قومی اسمبلی اور سینٹ منظور کرتا ہے, اور گرانٹ ان ایڈ جو ہے ٹو دی بار ایسوسیشنز. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کچھ کو نواز دوں, اور ایک میں صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے ساری چھوٹی باروں کے پاس میں جاؤں, ان کے مسائل دیکھوں اور ان کو میں حل کروں. تو 6 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ 6 مہینے پہلے میں منسٹر ہی نہیں تھا. چلو 3 مہینے پہلے کیوں نہیں میں کیا؟ 3 یہ مہینے جیٹ لے کے بھاگنا, افراتفری, ایسے لگتا ہے کہ کوئی سیاست ہو رہی ہے. میں جس دن سے آیا ہوں نا, اسی دن سے یہ میں کام کر رہا ہوں. جو پہلی بار ایسوسیشن جس دن میں لا منسٹر بنا, تیسرے دن میں گجر خان بار ایسوسیشن, یہ منو بھائی کی بھی وہاں جڑیں ہیں اور میری والدہ محترمہ کا وہاں گاؤں ہے, میں وہاں پہلے تیسرے دن, یعنی ودن 48 hours I was in a تحصیل بار ایسوسیشن. یہ تاثر درست نہیں ہے کہ اس وقت جو محرومین ہیں, جن کو محرومی ہوئی ہے آج کل پروگراموں میں بیٹھ کے, وہ محرومین جو تھے اس وقت ان کا خیال تھا کہ شاید میں تھک جاؤں گا, کس سے تھک جائیں؟ شاید میں ڈر جاؤں گا. اچھا نہیں, مگر لوگوں کا یہ کہنا ہے, اور یہ بڑی لاجیکل بات بنتی ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ آگے شاید سپریم کورٹ کے ساتھ کلیش ہونے جا رہا ہے, اور اگر ایسی صورتحال ہوئی تو ہمیں اپنی فورسز کو تکڑا کرنا چاہیے. اور فورسز کون سی ہیں؟ وہی فورسز ہیں جو سپریم کورٹ کو سپورٹ کرتی ہیں, یا وہ آپ کو سپورٹ کریں گی. آپ نے لائرز کو ڈیوائڈ سر میں عرض کروں, کلچے, تافتان, گشتابے اور نان کھلا کے ہم نے کبھی سپریم کورٹ پہ تو کسی سے دعویٰ نہیں بلوایا. ہم سے یہ توقع نہ رکھیں. لوگ کہتے تھے 2.25 لاکھ کوٹ میں نے خرید کے, اب تو کوٹ میں نے سارے اس جہاز میں رکھے ہوئے ہیں جو میں اڑاتا ہوں. میں سپریم کورٹ پہ 25 کو حملہ کرنے جاؤں گا. I appeared as the humblest person, as a law officer at that court. We respect the institutions. جو لوگوں کی ذاتی ان کی پرفارمنس ہے اس پہ تو بات ہو سکتی ہے, لوگوں کی جو پرسنل کیپیسٹی ہے اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. اداروں کا تصادم آپ پیپلز پارٹی سے کبھی توقع نہ رکھیں کہ کرے گی, نہ ہی ہماری ہسٹری میں ہے, اور نہ ہی اس کے بعد ہمارا کوئی خیال ہے کہ ہم کوئی انسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک میں. We are the biggest democratic political force in the country. We want stability in the institution and good working. ابھی اور بھی آپ جائیں آئیں گے یا ہو گیا ختم یہ سلسلہ؟ سر یہ تو میری زندگی کا راستہ ہے, یہ میں کیسے روکوں گا. بارے میں کہ حکومت کے عوام کے پیسے آپ بار ایسوسیشن پہ جا کے, یہ بار ایسوسیشن کا آپ میرے خیال میں آپ نے توجہ نہیں فرمائی, قومی اسمبلی سینٹ کا منظور کردہ بل ہے جو عوام کے لیے, وہ عوامی نمائندوں کے ذریعے سے, وہ بھی ہم دے رہے ہیں میری طرح, وہ بھی الیکٹڈ لوگ ہیں. اس کا ایک کچھ نیگیٹو اثر نہ پڑ جائے آگے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز آ رہے ہیں؟ آسما جہانگیر صاحبہ بڑی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے ان کی, وہ کھڑی ہوئی ہوئی, اور ان کے سپورٹرز کچھ تھوڑے سے پریشان تھے کہ یہ نہ ان پہ الزام لگ جائے کہ پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور کیونکہ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. اعتزاز احسن صاحب نے, آپ کے کارکن, آپ کے لیڈر, انہوں نے اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے مجھے یہ کہا ہے کہ دونوں سائڈز نفرت کرتی ہے. اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آسما جہانگیر یا وہ جو لائرز ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نفرت ہو. وہ تو ایک بہت ایک ذمہ دار خاتون ہیں اور ان کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. تو آپ کا یہ جو افراتفری بھاگ دوڑ, اس سے ان کو کچھ اس کے ایڈورس افیکٹ نہیں ہوا؟ نہیں, میری وجہ سے افراتفری تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی سرکل میں, لیکن مجھے کوئی افراتفری نہیں. آئی ایم اے کول مین, آئی ایم اے کام پرسن. 2 باتیں جہاں تک وکلا کی سیاست کا تعلق ہے, میں نے آج کی ڈیٹ تک وکیلوں کی سیاست کبھی نہیں کی. سارے پاکستان کو پتہ ہے اور پوری ملک کی بار ایسوسیشنز کو پتہ ہے. میں نے صرف وکالت کی ہے بار ایسوسیشن میں, کبھی سیاست نہیں کی میں نے. دوسرا, میرا ووٹ ہے. آئی ایم اے لائف ممبر ان دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. سپریم کورٹ نے مجھے نوٹیفائی کیا ہوا ہے ایز سینئر ایڈوکیٹ آف دی ایپیکس کورٹ. آئی ایم تھینکفل ٹو دی سپریم کورٹ, اور میں نے ووٹ تو ڈالنا ہے, لیکن اس کا کوئی الیکشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لوگ دیکھیں گے الیکشن کے بعد یہ کام اور تیزی سے ہوگا, اور انشاءاللہ العزیز اس سے اگلے سال کے بجٹ میں مزید تیزی سے ہوگا, اور جو 5واں جمہوری حکومت اپنا بجٹ دے گی اس میں مزید تیزی سے ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ ناظرین بریک لے رہے ہیں, بٹ پلیز اسٹے ود اس فار دی لاسٹ سیشن. تھینک یو.